ہر جسم کو بیماری لگتی ہے. جو دنیا میں آیا ہے یقیناً وہ بیمار ہوگا. ایسا نہیں کہ اس کو صحت لے کر آیا اور صحت ہی کے ساتھ بغیر کسی آزمائش کے، خواہ وہ جسمانی آزمائش ہو یا زندگی کے نشیب و فراز کی کوئی بھی آزمائش ہو، بغیر آزمائش کے انسان اس دنیا سے چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. بیماری میں اپنے آپ سے بات کرنے کا بہترین موقع اللہ فراہم کرتا ہے نصیحت والوں کے لیے. جب بھی کوئی بیمار ہو، میری یہی ایڈوائز ہوتی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا چیک، اپنے آپ کو دیکھے، غور کرے کہ ہم نے کہاں کہاں پر کیا کیا غلطی کی. غلطی انسان کرتا ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. البتہ اس وقت شرم آنی چاہیے کہ غلطی پر اصرار کرے. اس وقت بھی شرم آنی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں اور وہ غلطی کو ہم دہراتے جا رہے ہیں، غلطی پہ تکبر کر رہے ہیں، غلطی کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں. اچھا، یہ تو وہ غلطی ہے جو دوسروں کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں. دوسروں کو جو ہم پیش کرتے ہیں یہ وہ غلطی ہے کہ ہم سے ایک غلطی ہوئی اور ہم نے اس کے نتیجے میں کسی بشر، کسی انسان، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست یار کو تکلیف ہوئی. بیماری میں موقع مل جاتا ہے ریپینٹس کرنے کا، توبہ کرنے کا. دو قسم کا توبہ ہے ہماری زندگی میں میجر، ویسے تو بے شمار ہے لیکن بنیادی طور پر دو قسم کا. ایک توبہ کہ میں نے خطا کیا، رب کی نافرمانی کی، تو ہم رب سے توبہ کریں، رب سے گناہوں کی معافی مانگیں. اول تاخیر رب سے تو مانگنا ہے، چونکہ رب میرا آپ کا مالک ہے، خالق ہے، ہمیں شفا دینے والا ہے، ہمیں ہماری گناہوں کو وہ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ رب کی نافرمانی کے صلے میں رب سے ہم تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں، جلوت میں رب سے ہم توبہ کریں. اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. دوسری جو بہت خطرناک بات ہے، حقوق العباد. ہم رشتہ داروں کا دل دکھاتے ہیں، ہم بھائی بہنوں کا دل دکھاتے ہیں، ہم بیوی میاں کا دل دکھاتے ہیں، ہم بال بچوں کا دل دکھاتے ہیں، ہم ان کی حق تلفی کرتے ہیں، ہم ان کی بے عزتی کرتے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے. جو ہی بیمار پڑے تو غور کریں کہ ایسا اب نہ ہو. ہم اندر تجدید وفا کرنے کی ایک عہد کر لیں. تو جس کا دل دکھایا ہم اس سے معافی مانگ لیں. جس کے ساتھ بےایمانی کی، جس کا ہم نے حق مارا، جس کے ساتھ ہم نے کوئی کبھی کبھار چوری بھی کر لیتا ہے انسان. یہ انسان ہے، بشر ہے، غلطی کرتا ہے. فوراً اس سے معافی مانگ لیں، تب معاف ہوگی، ورنہ معافی نہیں ہے. اچھا، یہ تو ایک پارٹ ہے. دوسری پارٹ یہ ہے، بیماری میں اپنے آپ غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بیمار کیوں پڑیں. بیماری آتی ہے ہر بشر کو، ہر انسان کو، ہر زندہ کو. جانوروں کو بھی بیماریاں لگتی ہیں. بیماری آتی ہے، اس کا اسباب، اس کی وجوہات معلوم کریں. عقل مند آدمی ایسے نہیں کہ بے مقصد جی رہا ہو. عقل مند آدمی مقصد کے ساتھ جیتا ہے. معلوم کریں کہ بیماری کی وجہ کیا ہے، پھر اللہ صحت دے دے تو وہ غلطی دوبارہ نہ کریں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں. یقین کیجئے سکون میں رہیں گے. وجہ ہر چیز کی ہوتی ہے. موت کی بھی وجہ، رزق کی آمد کی بھی وجہ، خواب و خیالات جو بکھرتے ہیں ہماری زندگی کی تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے. تو جب وجہ کو ہم معلوم کر لیں گے تو انشاءاللہ بیماری ہوگی لیکن شفا فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دے گا. اب بیماری آزمائش بھی ہے. نمبر 3 آزمائش ہے. کیا آزمائش ہے؟ کہ اس کے بعد ہمارے درجات بلند ہونے چاہیے. بہترین درجات وہ درجات ہیں کہ رب راضی ہو،
رب راضی اس وقت ہوتا ہے جب میں رب کی نافرمانی نہ کروں. رب راضی اس وقت بھی ہوتا ہے جب میں انسان کو انسان سمجھوں، رشتہ داروں کو اپنا سمجھوں، دوستوں کو اپنا سمجھوں، انسان کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیش آئیں، خیانت نہ کریں، اس کے ساتھ بدعہدی نہ کریں. جھوٹ اس قدر بہت اتنی بڑی سوشل خامی ہے، ہم جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو بیماری ٹیسٹ ہے اگلے درجے کے لیے. اگر اس ایگزام میں، اس ٹیسٹ میں، اس امتحان میں ہم پاس کر گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں رب باری تعالیٰ ہمارے درجات کو اور بلند کرے گا. آمین یا رب العالمین. اور بیماری سے گھبرانا نہیں، یہ بیماری جسم کا بھی صدقہ ہے، بیماری سوچ کا صدقہ ہے، بیماری خیالوں کو بہتر کرنے کا جواز ہے، ذریعہ ہے. اپنی جسمانی بیماری اور نفسیاتی بیماری کو آپ خود پہچانیے اور صحت کی طرف سفر کیجیے. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.